دیکھیں عرب کا وہ آدمی جو دیہات میں رہتا تھا، ان پڑھ تھا، اونٹ اور کھجور والا تھا، اسلام سے پہلے، اور وہ آدمی اپنے ہاتھوں سے لے جا کر ریگستان میں خود گڑھا کھود کر اس کو دفن کر کے اس پہ مٹی ڈالتا تھا، اور بچی آواز دے رہی ہوتی باپ کو اور باپ مٹی ڈال رہا ہوتا اس کے اوپر۔ اس کو اگر کوئی آدمی جاہل کہتا ہے، اس کو اگر پچھڑا ہوا کہتا ہے، 1400 سال بعد کیا ترقی کی انسان ہے۔ تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی، سواری کے لیے راکٹ بنا لیا، کمیونیکیشن کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، اس سے زیادہ اس نے کیا کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کیا ترقی اس میں ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قتل کرنے کے ماڈرن طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ انسان کی ترقی کیا ہے؟ اس نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے ماڈرن طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ اسی کا نام ابارشن ہے۔ ابارشن جائز نہیں ہے، ابارشن مرڈر ہے، وہ قتل ہے۔ لہذا بیٹی کی حفاظت اگر کرنا ہے، اس موضوع کو ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی شروعات یہاں سے ہوگی کہ اس کی حفاظت کرنا کس سے ہے، کس سے ہے؟ سب سے پہلے کس سے؟ بعد میں بڑی ہوگی، 8 سال کی ہوگی، 18 سال کی ہوگی، باہر والوں سے حفاظت کرنا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اب کس سے کرنا ہے؟ اب اس کو اس کے سب سے قریبی، اس کے باپ، اس کی دادی اور اس کی جو بھی اس کے لوگ ہیں اپنے، ان سے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں سے برا سلوک کرنا، ماں سے برا سلوک کرنا حرام ہے۔ ومنع وہات، اور روک کے رکھنا اور لاؤ کرنا، خود اپنا روک کے رکھنا، اس کو صدقہ نہیں کرنا اور دوسروں سے ہڑپنا، ومنع وہات، اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اور یعنی حاجت مند نہیں آدمی، اپنے پاس ہے لیکن پھر بھی مانگتا ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ومنع وہات، ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اللہ نے اس کو بھی کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ اس کو حرام کا لفظ صاف طور سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بیٹی کا قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام نے بیٹی کے پیدا ہونے پر غمگین ہونے کو بھی برا کہا ہے۔ آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے بیٹی ہاں ٹھیک ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو تھوڑا دل کی دھڑکن تھوڑی سست ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ دوست پوچھتے ہیں بیٹی ہوئی، کیا ہوا؟ بیٹی ہوئی، چل ہوتا ہے کوئی بات نہیں۔ کیا ہو بھائی؟ کوئی مصیبت آئی؟ بیٹی ہوئی۔ اسلام نے اس کو بھی برا کہا کہ دیکھیے اسلام کا کتنا احسان ہے عورت کے اوپر۔ جدید دور میں عورت کے بارے میں جو بھی تحریکیں اٹھیں، ان تحریکوں نے مطالعہ کیا ان سماجوں کا جن میں عورت بالکل دبائی جاتی تھی، اور اس کی لپیٹ میں اس نے اسلام کو بھی لے لیا زبردستی۔ جیسے کوئی راستے پہ بھیڑ ہو، ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے، پولیس جب پٹائی کرتی، وہ اپنے گھر کو جا رہا تھا، وہ بھی دکھائی دیا اور اس کے ہاتھ میں تھیلی دکھائی، اس کی بھی دھلائی کر دیتی پولیس، اس کو کیا معلوم ہے۔ اسی طرح سے باقی جو دوسرے دین ہیں ان میں عورت کو بالکل دبا کر رکھا گیا تھا، اس میں عورت کے حقوق کی پامالی تھی، اس میں اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا تھا، اس کے واقعی واجبی حقوق اس کو نہیں دیے گئے تھے۔ اس کا ایجوکیشن کا رائٹ ہے، اس کا زندگی کا رائٹ ہے، اس کے نکاح کے حقوق ہیں، اس کے مال کے حقوق ہیں، نہیں تھے اس میں۔ یہ جو بھی فیمنسٹ تحریکیں اٹھی، انہوں نے دیکھا یہ انہوں نے سب دھرم ایسے رہتے، سب لپیٹ میں لے لیا، اسلام کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے دوسرے ادیان پر اسلام کو قیاس کیا کہ اگر وہاں ایسا ہے تو یہاں بھی ایسا ہے، نہیں سوچا کہ واقعی اسلام کا ان احکام کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ سرسری مطالعے کے نتیجے میں وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک جج اگر کسی کے فیصلے میں ہاں بولو کیا ہے، ہاں بولو کیا ہے،
جاؤ دونوں کو قتل کرو، پھانسی دے دو، ایسے ہی ہونے والا ہے۔ باریکی کے ساتھ میں تفصیلی مطالعہ اور تجزیہ انالیسس اگر نہیں کی جائے تو فیصلہ کرنا صحیح طور سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی بغاوت والی تحریکیں عورتوں کی تھیں، انہوں نے دوسرے ادیان کا مطالعہ کیا اور ان کے ساتھ اسلام کو بھی اپینڈ کر دیا، اس کو بھی جوڑ دیا اس کے ساتھ میں، اور اسلام کے خلاف ہو گئے۔ حالانکہ ان کا سوچنا چاہیے تھا انہوں نے کہ عورت کے بارے میں، دیکھیے کرسچینٹی میں بلیف ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ پاپی ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ یہاں قرآن بول رہا ہے عورت کے بارے میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھ کو کس گناہ میں قتل کیا گیا، کوئی گناہ نہیں تھا اس کا۔ یعنی اسلام یہ بتا رہا ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ پیدائشی طور پر گناہ گار نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ عورت ہے اس کا گناہ ہے۔ لیکن کرسچینٹی میں آپ دیکھیے، مطالعہ کوئی کرے گا تو اس کو معلوم پڑے گا کہ عورت کا وہاں پر کیا مقام ہے۔ سارا پاپ دنیا میں آیا عورت ہی کی وجہ سے آیا۔ اسلام نے اس کو یہ حق دیا کہ یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ ایبل نہیں ہے، یہ شر نہیں ہے۔ اگر یہ شر ہوتا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں شر پیدا نہیں کرتا، جنت میں کبھی شر نہیں ہوتا ہے۔ جنت میں شر ہے، جہنم میں شر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ عورت پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کے لیے عورت کو پیدا کیا۔ اسلام میں عورت کے پیدا ہونے پر، بچی کے پیدا ہونے پر غم منانا، ماتم، یہ بھی منع ہے، اور اس کی منظر کشی قرآن میں کی گئی ہے۔ قرآن میں بہت اچھے انداز میں وہ منظر کھینچا جاتا ہے، چاہے وہ دنیا میں گناہ گاروں کا معاملہ ہو، یا قیامت کے دن کا معاملہ ہو، یا جہنم کا معاملہ ہو، یا جنت کا معاملہ ہو، قرآن بہت پاورفل انداز میں وہ پورا منظر کھینچتا ہے۔